کے نقش قدم پر کہتے ہیں حکیم الامت نے کہا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 برس سے زیادہ ہو گئے میرٹھ کے جلسے میں کہا تھا کہ تم اگر یہ بوجھ سمجھتے ہو کہ مدرسوں کو مسجدوں کو چندہ دینا پڑتا ہے، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، تو ٹھیک ہے دینا چھوڑ دو، ہماری تنخواہیں بند کر دو، ہم میں سے کوئی آٹے کی دکان کھول لے گا، کوئی چاول کی دکان کھول لے گا، کوئی اور تجارت شروع کر دے گا، ہماری روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن 50 سال کے بعد تمہارے بچے یہودی ہوں گے، ہندو ہوں گے، عیسائی ہوں گے، یہ حکیم الامت نے کہا تھا۔ اور آج ان کے غلام یوں کہتے ہیں کہ 50 سال کا مسئلہ نہیں ہے، اگلے ہی سال ہو جائیں گے۔ یہ سنبھالے بیٹھے ہیں ہمارے ایمانوں کو، یہ ہمارے فضلاء، یہ ہمارے مدرسوں سے پڑھ کے آنے والے یہ نوجوان، یہ آپ کی رعایت کرتے ہیں، یہ آپ کو عزت دیتے ہیں، یہ آپ کو بڑا مان لیتے ہیں، یہ آپ کو ذمہ دار مان لیتے ہیں، تو آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے، ہمارے بڑوں نے تیار کر کے امت کے ایمان کی حفاظت کے لیے لشکر تیار کیے ہیں۔ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعار اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہیں ایک چراغ جلا دیا۔ یہ ہم چراغ بھیجتے ہیں تمہارے درمیان روشنی کرنے کے لیے، ان کی قدر کرو۔ سوال یہ ہے کہ مسجد کے اندر امام اگر قرآن کریم کی تفسیر کرتا ہے، میں سوال کر رہا ہوں، اگر کسی کی ہمت ہو تو جواب دے اور فتویٰ دے مجھے، مسجد میں قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے امام، اور کوئی مسلمان اس امام کو تفسیر کرنے سے روکتا ہے، کسی بھی عنوان سے روکتا ہے، تو وہ بتاؤ قرآن کی توہین کر رہا ہے یا نہیں؟ اور کس کو کہتے ہیں توہین؟ دوسرے مذہب کا آدمی اس درجے توہین نہیں کر سکتا جتنی تم کرتے ہو۔ مسلمانوں کو میں کہتا ہوں، میں اس مسجد والوں سے بات نہیں کر رہا ہوں، تمام مسلمان سامنے ہیں، ان سے میں کہہ رہا ہوں یہ بات، کیا مسجدوں میں یہ ہو نہیں رہا ہے؟ میں علماء سے کہتا ہوں ہر مسجد میں اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کرو، اس امت کے ایمان کو سنبھالو، اللہ کا پیغام پہنچا کرو۔ قرآن کی کیا یہ ہوتا نہیں ہے کہ مسجد میں امام صاحب قرآن کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں اور ان کو روک دیا جاتا ہے کہ یہاں قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی؟ ایسا کہنے والے اپنے ایمان کی خیر منائیں، خطرناک بات ہے۔ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ سب توبہ کر لیں، اس امت کے حالات یوں ہی نہیں بگڑے پڑے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے حالات کو خراب کیا ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یہ بات کہ جیسے خراب ہمارے معاملات ہیں اتنے خراب حالات نہیں ہیں۔ اللہ نے کرم کر رکھا ہے، اللہ نے رحمت فرما رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں عذابوں سے بچا رکھا ہے، ورنہ ہم نے عذابوں کو دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سالوں کے بعد میں نے کسی مجمع میں اس لہجے میں بات کی ہوگی، میں نے چھوڑ دیا ہے اس انداز سے بات کرنا، لیکن شاید کبھی ضرورت بھی ہوتی ہے، یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے۔ حالات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں، ایمان خطرے میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری غفلت ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ بچوں کی بات ابھی مولانا توحید صاحب بیان میں کر رہے تھے، بچوں کی تربیت وغیرہ کے بارے میں آپ ذرا بتائیں، وہ جو بچے ایمان چھوڑ رہے ہیں، راز تو نہیں ہے کوئی، پتہ ہے نا آپ کو کہ بچوں کے ایمان جا رہے ہیں، کوئی الزام تو نہیں لگا رہے ہم کسی پر، ہمارے پاس تفصیلی خبریں موجود ہیں، دلی کی موجود ہیں، یہاں پرانی دلی کے بہت سارے میرے احباب آئے ہیں، ان سے پوچھ لو ان کے پرانی دلی کے علاقوں میں کتنی لڑکیاں غیروں کے یہاں چلی گئی ہیں۔ دلی کی سرحد سے قدم نکالو، میوات کے علاقے کی طرف چلو، گڑگاؤں میں جاؤ، ہزاروں ہزار، ایک سال میں ہزار لڑکیاں غیروں کے یہاں جا رہی ہیں، اور یو پی والے خیر منائیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ 15 دن پہلے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے 40-50 ہزار کی آبادی کا، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک سال میں 50 لڑکیاں گئی ہیں غیروں کے یہاں۔ کیا ہو رہا ہے آخر یہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یوں ہی ہو رہا ہے؟ یہ ہماری غفلت کی سزا اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ جن بچوں کے کانٹا چبھنا ہمیں پسند نہیں ہوتا، وہ بچے ہمیشہ جہنم میں جلنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ماں باپ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ وہ ان ماں باپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ اور پھر دوسرے ماں باپ ان سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ غفلت کا یہ عالم ہے،
کچھ پتہ نہیں ہے اولاد کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔